آج اس میں پاکستان کی قومی اسمبلی میں بھی بات چیت کی جائے گی۔ اس سب پہ ذرا ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ سابق ایمبیسڈر جمیل احمد صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا دن کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ اس تمام تر معاملے کے بعد گلف کنٹریز نے تو بڑا تگڑا ریئیکشن دیا ہے، انہوں نے بھارتی پروڈکٹس کا جو ہے وہ بائیکاٹ بھی کیا۔ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ جی اس میں ظاہر ہے کہ میں بہت بھاری دل کے ساتھ، جیسے باقی تمام مسلمان ہیں پوری دنیا کے، اور پاکستان خاص طور پر بہت دکھی دل کے ساتھ یہ اس چیز کو آدمی دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اور اسی لحاظ سے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور ہماری گلف کنٹری۔ یہ حقیقت ہے کہ 15 سے زیادہ ممالک نے OIC کے ممبرس نے انہوں نے ڈیمارش دیا ہے، جو کہ ایک ڈپلومیٹک اس میں کام میں ایک سب سے اہم نقطہ ہوتا ہے، جس میں کہ کسی ملک کے سفیر کو بلا کے اور اس کو تنبیہ کی جاتی ہے، ڈیمارش کیا جاتا ہے، وہ کر لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سوشل میڈیا پر وہاں کے عوام، وہاں کے لوگ جن کی دل آزاری ہوئی ہے، جن کے دل دکھے ہیں، انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک بہت بڑا ایک کمپین چلائی ہے، بائیکاٹ انڈین اسٹف، اور اسی کی وجہ سے 10 دن کے بعد، یعنی 26 تاریخ کو یہ گستاخانہ بیان دیے گئے، 10 دن کے بعد جب پریشر بلٹ ہوا تو ان کو اپنی آئی واش کے طور پر دونوں، شرما کو بھی اور جندال کو بھی، دونوں کو سسپینڈ کیا گیا۔ مطلب یہ صرف آئی واش ہے، کیونکہ ہندواتا نظریات جو ہیں وہ تو اس کی سسپینشن کے بعد بھی ان کا ایک چیف منسٹر یوگی کہتا ہے کہ مسلمانوں کو، اور زیادہ مسلمانوں کو آپ اس پر ایکشن لیں، اور اس کے بعد کہتا ہے، اور بہت سارے اور بیان آ رہے ہیں، ہیٹ اسپیچز آ رہی ہیں، اور یہ جو آپ امیجز دکھلا رہے ہیں یہ ہمارے صرف بیان بازی سے، ہمارے فارن منسٹر کے بیان دینے سے، یا گلف کنٹریز کے جو کچھ ممالک نے بیان دیے ہیں یا ڈیمارش دیے ہیں، تو یہ تو پھر وہی بات ہو جائے گی کہ سرے محفل وہ خوابوں کے محل تعمیل کرتے ہیں، اور سرے علاج غم نہیں کرتے، فقط تقریر کرتے ہیں۔ دراصل اس کا علاج کیا ہے؟ آپ نے مجھے آپ نے لیا ہے لائن پر، تو میں آپ کو اس کا ٹیکنیکل علاج بھی بتانا چاہتا ہوں۔ جی بالکل ڈاکٹر صاحب، کیونکہ میں یہی چاہ رہی تھی کہ آپ ایک تو اپنی بات بھی کنٹینیو کیجیے گا، دوسرا یہ کہ ہمیں مذہبی اسکالر علامہ طاہر اشرفی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجیے گا آپ مجھ سے، کیونکہ یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، تو لیگل اس کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں ہم جتنے بھی دنیا اقوام کے مسلم ممالک ہیں، وہ تمام کے تمام 57 کنٹریز OIC کے ممبر ہیں۔ OIC نے چلیں کچھ نہیں کیا کشمیر میں، ہم نے بھاری دل کے ساتھ اس کو اب تک ایکسیپٹ کیا ہوا ہے، حالانکہ ہم اس کے پیٹرن ممبر ہیں، لیکن OIC میں مولانا شرفی صاحب بھی موجود ہیں، ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس میں دیا ہوا ہے OIC میں، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو پریمبل ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے اور کس طرح اس کی میٹنگ کال کی جا سکتی ہے، سیشن کال کیا جا سکتا ہے، اس کا طریقہ بھی دیا ہوا ہے۔ پریمبل میں یہ دیا ہوا ہے کہ کہیں بھی کسی مسلم ملک میں وہاں کے مسلمانوں کو، یا مسلم ملک سے باہر وہاں کے مسلمانوں کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس سلسلے میں مسلم امہ کو OIC کو اکٹھا ہو کے ایکشن لینا چاہیے۔ اس سے بڑی بات کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری سیشن آرٹیکل 9 کے تحت صرف بلاول بھٹو زرداری نے فارن منسٹر کے طور پر بیان کے ساتھ ساتھ انہیں چاہیے کہ آرٹیکل 9 کو انووک کرتے ہوئے، آرٹیکل 9 کو انووک کریں، آرٹیکل 9 آف OIC انووک کرتے ہوئے ریکویسٹ کریں OIC کو کہ اس کے لیے ایک سیشن بلایا جائے ایکسٹرا آرڈنری۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے دو چیزیں بتائی ڈاکٹر صاحب، میں چاہ رہا ہوں کہ اس پہ ذرا میں اس پہ ایک لمحے میں مکمل کر لیتا ہوں کہ اس کے ساتھ میں اس میں چاہیے ہوتا ہے سمپل میجورٹی۔ سمپل میجورٹی کون سا ایسا ملک ہوگا جو کہ اگر نہ بھی چاہے تو اس کو سمپل میجورٹی کے طور پر حمایت کرتے ہوئے اس اجلاس کو بلائیں گے، تب اقوام متحدہ میں پریشر پڑے گا اور انڈیا کے کان پر کچھ جوں رہیں گی، ورنہ انڈیا وہی کام کرے گا جو کشمیر میں کرتا رہا۔ اچھا، میں بالکل آپ نے یہ جو کچھ پوائنٹس بتائیں، میں ان کو علامہ طاہر اشرفی کی صاحب کی جانب لے کے جاؤں گا۔ علامہ صاحب، جو ہو رہا ہے بھارت میں، کل تو گھر گرا دیا گیا ہے یہ بہانہ بنا کے کہ انہوں نے ایجیٹیٹ کروایا وہاں کے مسلمانوں کو، جو وہاں کے مسلمان رہنما ہیں۔ کیا سچویشن دیکھ رہے ہیں اس میں OIC کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز سے ہندوستان کے اندر
तौहीन नमूस रिसालत हुई और उसके बाद पूरा आलम इस्लाम में इस वक्त एक गम व गुस्सा है, पूरी दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं और हिंदुस्तान की जो ये क्या रवैयत है, बर्बरियत है, फिर हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से इस पर कोई एक्शन ना लेना है, इसके ऊपर बहरहाल इस तरह का पहले रिएक्शन नहीं आया है। लेकिन ये तो समझ ले 10% ही नहीं है जो रिएक्शन होना चाहिए था। इस मामले में कल बिलावल साहब ने बात की है, जो है वो OIC के सेक्रेटरी जनरल से भी, और आज हमारी पार्लिमान इस हवाले से जो है उसमें बातचीत होगी, वो भी कोई शाम तक की चीज लेके आएगी। लेकिन ये एक कंटिन्यू मुहिम और कंटिन्यू जद्दोजहद की जरूरत है कि आलम इस्लाम को और आलमी दुनिया को, बल्कि दुनिया के हर अमन पसंद को ये बताया जाए कि हिंदुस्तान कर क्या रहा है। हिंदुस्तान में गुज़श्ता चंद सालों में जिस अंदाज से अक़लियतों के साथ जो जुल्म सितम किया है, और बिलखुसूस मुसलमानों, मसीहियों, सिखों के जिस तरह इबादत गाहों को, मसाजिद को गिराया है, जुल्म उनके साथ ज्यादतियाँ की हैं, और फिर हमारे लिए तो सबसे ज्यादा जो एहतराम के सारे काबिल है, लेकिन सबसे ज्यादा एहतराम जो है हमारी जान व माल, इज्जत, आबरू से ज्यादा अजीज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। और ये आलमी सतह पर भी खुद हिंदुस्तान के कवानीन के मुताबिक भी ये एक जुर्म है जो हुआ है, और अभी तक उन मुजरिमों को गिरफ्तार न किया जाना और उनको खुली छुट्टी दे देना, ये तो नाकाबिल कबूल है। आप देखिए करोड़ों डॉलर की जो हिंदुस्तान की मसनूआत हैं वो अरब ममालिक में लोगों ने बाहर फेंक दी हैं स्टोरों से निकाल कर। इस चीज को भी मुसलमानों को और हर अमन पसंद को, क्योंकि दुनिया का अमन अगर कायम रह सकता है तो वो मुक़द्दसात के एहतराम के साथ रह सकता है। ये मुमकिन नहीं है कि आप जो है मुसलमानों के या जो आसमानी मज़ाहिब है, आसमानी कुतुब है, उनकी तौहीन करें और फिर आप कहें कि उसके खिलाफ कोई आवाज ना उठेगी, उसके खिलाफ कोई बोलेगा नहीं है। हमें भी इस मामले में हमारे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो बात कही है कि हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से बढ़कर कोई अजीज नहीं है। हम हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं मगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें इस नुस्खे को लेकर जिस तरह हम इस्लामोफोबिया पे जो पिछली हमारी हुकूमत थी इमरान खान साहब की, वो OIC में गई और वहाँ एक मुत्तफ़िका करारदाद आई और फिर उसके बाद हम UNO में गए और आज एक दिन जो है मुख्तस कर दिया गया। इस्लामोफोबिया में एक दिन का मसला नहीं है, मसला है कि उसको एक जुर्म जो है माना गया। और अल्लामा साहब बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। और जो आपने बात की इस्लामोफोबिया की, जो कि यूनाइटेड नेशंस में उसका दिन जो है उसको रिट्रीट किया गया है, उस वहाँ के जो भारत के मुस्तकिल मंदूब हैं उन्होंने आवाज़ उठाई है।